अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे वादी तीरा। बिल्कुल वादी तीरा के अंदर ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, कार्रवाई शुरू होने वाली है। इलाके के लोगों ने फ़ैसला ये किया है कि वो अपना घर बार छोड़कर पाक फ़ौज को मौका देंगे ताकि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। हम डेवलपमेंट है, आईजीएफसी मेजर जनरल राव इमरान सरताज साहब ने इलाके का दौरा किया है। साथ में हमारे कुछ हम जर्नलिस्टों ने भी विज़िट किया है, तो उस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपके ताउन का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शंस के साथ इसको प्रेस कर दें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। कल एक जिरगा हुआ है तीरा में, जिसमें अमायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और अमायदीन ने ये फ़ैसला किया है कि चूँकि हालात जो हैं वो रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हैं, तो लिहाजा वो अपने इलाके खाली कर रहे हैं। इलाके खाली करने का ज़ाहिर है कि एक मुश्किल फ़ैसला होता है, और जब आप एक मुश्किल फ़ैसला करते हैं, यकीनन आपको वहाँ से आपकी जो मुंतकिली है, फिर वापस आपकी बहाली है, इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है इसका आपको इल्म नहीं होता। और आप जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे वो घर की सहूलियात तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि खैबर डिस्ट्रिक्ट के अमायदीन का बड़ा फ़ैसला है, और ये क्रेडिट जो है लाजमी आप आवाम को देंगे, क्योंकि अपना घर बार छोड़ना, अपने बच्चों को लेके जाना, अपने सामान को लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है, और ज़ाहिर है आप सारा सामान भी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला करे कि ये ऑपरेशन जो है जिस तरह हमने देखा था कि बाजोड़ में हुआ, एक दिन या 2 दिन के अंदर मुकम्मल हुआ और फिर वो लोग वापस चले गए, तो वो भी एक अच्छा एक वो था कि आपने वो महीनों वाला काम नहीं हुआ, बल्कि लोग आए और फिर चंद दिन के अंदर वो वापस चले गए। तो अगर यही प्रोसेस हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है जो कि कहती है कि ये ऑपरेशन नहीं होंगे, दूसरी जानिब जो है अब अमायदीन ख़ुद जो है वो पाक फ़ौज से कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन करें। तो मेरा ख़्याल में कि लोगों ने ज़ाहिर है कि चीज़ों को देखा है कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, अफरा तफरी है और बहुत से इल्ज़ामात हैं। फिर वहाँ पे वो लोगों को भी टारगेट करते हैं, तो जब टीटीपी के साथ दीगर लोग भी हैं, अफ़गानों की बड़ी तादाद है, तो तीरा का तमाम एरिया जो है वहाँ पे ये मामला चल रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि कब कार्रवाई शुरू होती है। आईजीएफसी हैं, फ्रंटियर कोर के आईजीएफसी, हम उन्हें आईजीएफसी कहते हैं, राव इमरान सरताज, उन्होंने तीरा वैली का विज़िट किया है। सहाफ़ी भी साथ थे। उन्होंने इस मौके पे कहा कि जी अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए और मनशियात की तरसील से उन्हें मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि ये पैसा जो जमा हो रहा है ये अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हो रहा है, यानी मनशियात की तरसील के ज़रिए पैसा जमा हो रहा है, तो वो उस पूरे इकोसिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वो दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं कि दहशतगर्द जो हैं, जब अदम इस्तेहकाम होगा, इलाके में अदम तहफ़्फ़ुज़ होगा, वहाँ पे कार्रवाइयाँ होंगी, तो दहशतगर्दों को ये सूट करता है कि ये इसी किस्म के हालात हों। तो उनका ये कहना था कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ 1224 किलोमीटर की जो तवील सरहद है, यहाँ पे इतनी नीची जगह हैं, यानी ऊंची और नीची जगह हैं कि आप अगर 12,000 फुट पर, अब बाज़ एरिया 12,000 फुट पर है और कुछ नीचे है, तो जब आप 12,000 फुट पे खड़े होकर नीचे देखते हैं ना, तो आप इंसान आपको जो है वो लगता है जैसे कोई पतली सी कोई लकड़ी नज़र आती है, आपको सुई नज़र आती है। 12,000 फुट से आप नीचे देख भी नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम कैसे मतलब ये सारा इसको हम कवर कर सकते हैं, यानी मुश्किल ज़मीनी साख्त है,
پھر مقامی آبادی کی وابستگی بھی ہے، یعنی لوگوں کا بھی تعاون ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم کیمرے سے بھی دیکھیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اتنا دور ہے، 12,000 بہت زیادہ ہے۔ یا اگر آپ 12,000 فٹ پہ جا کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا۔ ایک سوال جو ان سے کیا گیا کہ جناب سرحد تو آپ کو سیل کیوں نہیں کیا جاتا، مطلب مکمل طور پہ اس کو نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خود اس جغرافیہ کو گواہ بنا لیں، دیکھ لیں کہ یہ سرحد تو سیل ہے، دونوں طرف سے مطلب باہر تو لگی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مکمل سیل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے کوشش ہوتی ہے، یعنی ایک پارٹنر نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری جو چوکیاں ہیں وہ 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر پہ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ وہاں باڑ نہیں لگائی جا سکتی، بعض جگہوں پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ انہوں نے باڑ کو نقصان پہنچاتے ہیں، باڑ بناتے ہیں، وہ اس کو توڑتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو سیل کر سکیں مکمل طور پر۔ اب جب دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک پختہ ارادہ ہو، پختہ عزم ہو، افغان حکومت بھی یہ کہے اور پاکستان کی حکومت بھی یہ بات کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پہ جو ایریا ہیں وہاں پہ سختی کی جائے اور پھر پاکستان بھی سختی کرے، تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا، ورنہ تو ان کو تو اسی میں فائدہ ہے کہ جناب آپ وہاں سے سمگلنگ کریں، منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے، دیگر سامان کی سمگلنگ ہوتی ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی ہیں، تو یہ مطلب بہت بڑا اسپیکٹرم ہے۔ اس میں پھر یہ جو سمگلرز ہیں یہ بھی ملوث ہیں، اس میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ جی آپ نے دروازہ بند کر دیا اور جناب اب کوئی اندر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا اچھا پھر باڑ کیوں لگائی، اتنا خرچہ کرنے کی، آپ نے کہا کہ جناب یہ اتنے ارب ڈالر لگا دیے ہم نے، تو کیوں لگائے پھر، اگر آپ باڑ کا فائدہ ہی نہیں، لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں۔ تو ان کا جو جواب تھا نا وہ بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلی دفعہ ہم نے یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس پر اپنی سرحد بنا دی ہے، یعنی جو انگریز ڈیورنڈ نے ڈیمارکیشن کی تھی سرحد کی افغان جو حکمران کے ساتھ مل کر، اس کو ہم نے پہلی دفعہ یعنی فینس کر دیا ہے، اس کو ہم نے انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ ایک وہ بھی ہے کہ جی ہم نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ریکگنائز کر دیا ہے، اور لوگ اب ہمیں مطلب اب ایک سرحد بن گئی ہے۔ ظاہر ہے جب سرحدیں بنتی ہیں تو اسی طرح ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک ایریا آپ کے پاس ہے تو اس تک آپ نے باڑ لگا دی، دوسرے ایریا میں آپ نے لگا دی، تو سمپلی یہ ہے کہ وہ ایک سرحد واضح ہو گئی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی جب ہم بھی باڑ لگا رہے تھے اس کی بڑی اس وقت افغان حکومت نے اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ باڑ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیوں لگ رہی ہے۔ یہ ایک ان کو بھی اندازہ تھا کہ ڈیورنڈ لینڈ وہ آج تک نہیں مانتے نا اس کو انٹرنیشنل بارڈر، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایریا جو ہے یہ غلط تقسیم ہوا ہے۔ تو بہرحال پھر ان سے ایک سوال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ یہ جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ باغ کا علاقہ ہے، میدان باغ، یہ تیرا کا ایک علاقہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہماری جو جوانوں کی شہادتیں تھیں نا، 64 شہید ہوئے ہمارے جوان، یعنی اس ایریے میں جہاں پہ صحافی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں 64 جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے پچھلے سال، اور تقریباً انہوں نے بتایا کہ 198 زخمی ہوئے ہیں۔ تو 200 کے قریب زخمی ہوں، 64 شہید ہو جائیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں نا یہ علاقہ جو ہے اسی وجہ سے وہ ہے کہ یہاں مشکل ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے کہ آپ ان لوگوں کو روکیں۔ پھر انہوں نے ایک بات کا اشارہ بھی دیا کہ جناب یہ فوج تو کسی طور پہ چلیں،
بارڈر پہ کرتی ہے، پھر بارڈر سے لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیک اپ پہ کچھ پلان نہیں ہے، یعنی بیک اپ یہ ہے کہ اگر فوج سے کوئی بندہ نکل آتا ہے تو پولیس اس کو پکڑ لے، لوکل ایڈمنسٹریشن اس کو ٹریس کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی پولیس کا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی پولیس کا نہیں ہے وہاں۔ صوبائی حکومت نے کوئی سیٹنگ ہی نہیں کی ہوئی کہ بھئی پولیس کو وہاں ایکوپڈ کر کے کوئی تگڑے پولیس کے لوگ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ فوج پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی بس فوج کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوج اتنے تو میرے پاس جوان نہیں ہیں کہ جتنے میں ادھر کھڑے کر سکوں، تو میں کیسے اس کو میں کروں گا۔ تو انہوں نے اس چیز پہ بھی کیا کہ دیکھیں اگر لوکل انتظامیہ جو ہے، یعنی جو ڈی سی اور کمشنر اور اس کے جو عملہ ہے وہ اور پولیس، اگر یہ لوگ سیکنڈ ٹیئر پہ ہوں، تھرڈ ٹیئر پہ آئیں کہ جو لوگ ہم سے نکل آئیں وہ یہ لوگ ان کو پکڑ لیں، تو انہوں نے کہا ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا۔ اور جو پولیس کا ایک ڈھانچہ ہے انہوں نے کہا وہ انتہائی کمزور ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو خاصہ دار تھے ایک ٹائم پہ یہ کہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ان کو پولیس کی وردیاں آپ نے پہنا دی ہیں، ان کو بیج لگ گئے ہیں، بس وہ جناب وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب آپ نے فاٹا مرجر تو کر دیا لیکن آپ نے کوئی سسٹم نہیں بنا کے دیا۔ تو سارا کچھ جو یعنی بلیم گیم ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ جناب فوج سارا کچھ کر رہی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فوج جتنا کر سکے گی کرے گی، لیکن اس کے بعد اگر فوج سے ایک بندہ نکل آتا ہے سرحد سے تو آگے بھی تو کوئی چیک ہو نا کہ بھئی کوئی کسی کو پکڑا ہو۔ پولیس اتنی ہے اس کا کیا وہ ہے۔ بہرحال ابھی چاہیے اگر نفری بھرتی کرنی چاہیے، فریش لوگوں کو بھرتی کریں، نئے لوگ لے جائیں وہاں پہ اور اس علاقے کو سیکیور کریں۔ تو بہرحال آج یہ صورتحال ہے، اور آج تیراہ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ تیراہ میں آپریشن کی تیاریاں ہیں، لوگوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ اب اس پہ نظر رکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔